یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے اپنی چادر سے سایہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ سفرے لگائی گئے ہیں، ہر چیز رکھی جا چکی ہے، لوگوں کا انتظار ہے، لوگ آ رہے ہیں جو جو۔ السلام علیکم دوستو، تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد قباء۔ آج ہم نے سوچا کہ مسجد قباء افطاری کی جائے، تو مسجد قباء میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے افطاری کروائی جاتی ہے، اور مسجد قباء کے آس پاس جتنی زیارتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا۔ تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں، چلیے چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو جا رہی ہے یہ قباء اسٹریٹ ہے، اور اس سائیڈ پہ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں سے مسجد نبوی ہے، اور یہ پیدل چلنے کے لیے آپ پیدل مسجد نبوی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ گاڑیاں ہیں الیکٹرک گاڑیاں، یہ حرم شریف سے ملتی ہیں اور ادھر سے بھی ملتی ہیں، یہاں سے پک کرتی ہیں، وہ اس کا جانے کا راستہ ہے اور یہ ادھر سے آنے کا راستہ ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آئیں گی۔ تو جو لوگ پریفر کرتے ہیں گاڑیوں پہ جانے کے لیے تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہاں پہ گاڑی لگائیں، تو آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی نظارہ کروایا جائے قباء اسٹریٹ کا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پنکھے انہوں نے لگائے ہوئے ماشاءاللہ، اور یہ الیکٹرک وہیکلز جس کے اوپر لوگ سفر کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہماری لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ مسجد دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مسجد، اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی تھی، تو اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک اور صحابی کا گھر ہے، حضرت عتبان بن مالک کا گھر، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ولاگ بنایا ہوا ہے۔ اگر ان کی ہسٹری آپ نے جانی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو چیک کریں۔ تو ابھی ہم لوگ بڑھیں گے آگے۔ تو یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ جیسے بھی جتنے بھی زائرین آتے ہیں، اسپیشلی جب یہ روڈ آپ نے کراس کرنا ہے تو دونوں سائڈ سے دیکھ کے، جس سائڈ پہ ٹریفک کا فلو ہو اس سائڈ سے چیک کر کے تو آپ نے روڈ کراس کرنا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ جو انڈیکیشن دیتے ہیں سیکیورٹی والے، اور سم ٹائم نہیں ہوتے، جیسے ابھی نہیں ہے۔ تو آپ نے روڈ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹریفک سگنل ہے، جیسے وہ انڈیکیٹ کرے گا تو جانے کے لیے تو آپ نے تب گزرنا ہے۔ دیکھیں یہ سگنل کے اوپر لگ گیا کہ آپ واک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ، تو یہ اسپیس ہے، یہاں سے آپ نے سیفلی روڈ کراس کرنا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، روڈ کراس کر لیا ہے تو مسجد قباء کی طرف رواں دواں۔ اچھا، یہاں پہ وہ سائیکلیں بھی ہوتی ہیں، جو سائیکلیں ہیں نا اس کے لیے آپ وہ جیسے اس کا ایک اسپیسیفک ایپ ہے، وہاں سے جا کے آپ کو یہ سائیکل بھی مل سکتی ہے، الیکٹرک سائیکلیں جو ہوتی ہیں، سائیکل لے لیں، اس کی اسکوٹیاں ہوتی ہیں وہ لے لیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہ لوگ دوڑا رہے ہیں اس طرح کی، یہ بڑا اچھا ایک ٹاپ سینٹر بنا ہوا ہے۔ آپ اگر قباء پہ آئیں تو آپ یہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، یہاں آل کائنڈز آف آئٹم یو کین ہیو، ہر طرح کی چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں۔ یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد قباء کی طرف جانے کا راستہ ہے یہ۔ تو ابھی ہم بہت قریب ہیں مسجد قباء کے، انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ تو افطاری سے پہلے جتنی جو آس پاس ایک وہ کنواں بھی دکھائیں گے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی جو انگوٹھی تھی وہ گری تھی، اور اسی خاص مقام پہ کن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو بندے اس ویڈیو میں بہت قریب آ چکے ہیں ہم لوگ۔ میری یہ فرسٹ افطاری ہے ادھر مسجد قباء میں، پہلے میں نے افطاری نہیں کی یہاں پہ نا، یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں نے کہا آپ سارے بھائیوں کو بھی اس افطاری میں شامل کیا جائے، کیوں نہ آپ کو بھی ریویو کروایا جائے کہ آپ بھی اس مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں اور ادھر کے مناظر دیکھ سکیں کہ کیسے لوگ یہاں بیٹھ کے افطاریاں کرتے ہیں، کیسے انتظامات کیے جاتے ہیں، کیا کچھ دیا جاتا ہے افطاری میں، افطاری کرنے سے پہلے کیسے مناظر ہوتے ہیں اور افطاری کے بعد کیسے مناظر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے لیے،
تو اس ویڈیو کو پلیز آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا لطف اندوز ہوں اور جو زیارتیں ہیں ان سے مستفید ہوں، تو اس ویڈیو میں بنے رہیے. دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کیسے بزرگ لوگ بھی آتے ہیں، اپنی انہوں نے وہ ویل چیئر، الیکٹرک ویل چیئرس ان کے اوپر. تو ابھی انشاءاللہ بہت قریب ہیں. یہ سامنے دیکھیں مسجد قباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اسی گارڈن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف رکھی تھی، اسی گارڈن میں بیٹھے تھے. کچھ زیارتیں یہاں پہ ایسی ہیں جو کہ پیڈ ہیں، جن کی ریٹ لسٹ آپ ریویو کر سکتے ہیں. یہ سارا آپ یہاں پہ آ کے جس چیز میں آپ انٹرسٹڈ ہو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. تو آگے مزید چلتے ہیں. یہ آپ وہاں سے بھی ٹکٹ پروسیڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں. مستعان المستدین. ادھر اندر ایک کنواں بھی ہے اور بہت ساری اسلامک ہسٹری ہے. یہ بڑا انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے، شیشہ لگایا ہوا ہے، ہیئر سم تھنگ ڈفرنٹ گروس. وہ یہاں پہ کچھ چیز مختلف ہے. یہ اس کا میں نے کافی وزٹ کیے ہیں اس کے پہلے. یہ دیکھیں مستعان المستدین. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نبوی جب ہوئی تھی اس کے بعد آ کے اس گارڈن میں تشریف رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے اپنی چادر سے سایہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تاکہ لوگ آپ کو پہچان لیں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں. اور اندر ایک کنواں بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس مبارک ڈالا تھا. تو آگے آ جائیں، تھوڑا سا مزید میں چیزیں زیارتیں کروا دیتا ہوں افطاری سے پہلے. تو یہ وہ مبارک کنواں تھا، اس کو بیر عریس کہتے ہیں. یہ وہ مبارک کنواں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آور ہوئے اور تشریف آوری کے دوران 3 صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن میں یہ آپ بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ان کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان ان کے اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی ختم نبوت کی، وہ بھی اسی کنویں میں گری تھی. اس کے اوپر ایک الگ سے میں نے ولاگ بنایا ہوا ہے، وہ جا کے ریویو کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایک زیارت یہ ہے، یہ جس کی آپ زیارت کریں، یہ جو ایریا بیریکیڈ کیا گیا ہے، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے. ان کا نام تھا حضرت کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا. تو یہ ساتھ میں ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور جب بھی مسجد قباء تشریف لائیں تو آپ اس گھر کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اس جگہ کی آئی مین ٹو سے یہ جو بیریکیشن ہوئی ہوئی ہے. اور یہ بورڈ پہ انفارمیشن دی گئی ہے اس گھر کے بارے میں، وہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں مسجد قباء کا خوبصورت ویو. یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر اور میری اس مسجد میں 2 رکعت مع نفل ادا کرے گا، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہ دیکھیں اس مسجد کی کتنی تعظیم ہوگی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو جو بھی بندہ یہاں پہ افطاری کرنے آتا ہے اس کو ایک ٹائم میں نہ صرف افطاری کرنے کا موقع ملتا ہے بلکہ یہاں پہ عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے اسے. اور اس کے علاوہ وہ یہ ساری زیارتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے، تو وہ ساری زیارات سے بھی مستفید ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک ویڈیو میں دیکھنے کو ملی ہیں. تو ابھی سفرے لگنے شروع ہوئے ہیں، دسترخوان. تو میں آگے بڑھتا ہوں، تھوڑا سا اس کا بھی ریویو کرواتا ہوں افطاری کا. یہ سارے بکسز ہیں اور یہاں پہ سارے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، افطاری کروائی جائے گی. کچھ لوگ جو پہلے آ جاتے ہیں وہ بیٹھ کے یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے بھائی بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کریں قرآن مجید ٹائم، کیونکہ ابھی کافی
تو انتظار کر رہے ہیں. یہاں پہ ایسا بیگ دیا جاتا ہے اور ہر چیز یہاں پہ ہی اویلیبل ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی یہ مناظر ہے. ہاں کہ سفرے لگائی گئے ہیں, ہر چیز رکھی جا چکی ہے, لوگوں کا انتظار ہے, لوگ آ رہے ہیں. جو ہمارے پاکستان کے بیٹھے ہوئے ہیں حاجی صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد قباء کے اندر. اور یہ سارے انتظامات صحیح کراتے. تو یہ دیکھیں جی یہ پیارا بچہ ایک ملا ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی ادھر میرے سفرے پہ چلو, تم نے وہیں بیٹھنا ہے اور کہیں نہیں بیٹھنا. تو چلیے جی چلتے ہیں, ہم ویڈیو کرتے ہیں اس کو. یہ جو مسجد قباء کے اندر ایسا ہے باکس پیکٹ, یہ ہوتا ہے, اس کو ریویل کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں گے یہ دکا ہے, ایک ٹیشو پیپر ہے, ایک سپون ہے, یہ یوگرٹ, یہ اس کے ساتھ سکری کھجوریں, یہ پانی کی بوتل, اس کے ساتھ یہ ایک بند ہے. تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد قباء میں افطاری کے مناظر. مغرب کی اذان ہو چکی ہے, لوگ افطاری میں مصروف ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد نماز ہوگی. انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد میں آپ کو باہر کا بھی ریویو کرواؤں گا کہ مسجد قباء نائٹ ویو میں کیسی دکھتی ہے. الحمدللہ جی مغرب کی نماز ادا کی جا چکی ہے. یہ دیکھیں آپ زیارت کریں مسجد قباء کی نائٹ ویو میں. تو دوستو یہ تھا آج کا میرا خوبصورت ولاگ, جس میں نے آپ کو دکھایا کہ مسجد قباء میں رمضان میں افطاری کیسے کرواتے ہیں, خوبصورت زیارتیں آپ کو کروائیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ ملوں گا ایک نئی زیارت کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.